بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ فاسقہ عورت بے پردگی، آواز کے غلط استعمال اور غیر محرموں کے سامنے اپنے ناز اور ادا کے ذریعے بہت سے مردوں کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیطان کا جال قرار دیا ہے۔ یعنی عورت مردوں کو اپنا خوبصورت چہرہ کر کے دکھاتی ہے تو شیطان مردوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ ان سے بات چیت کرو اور ان کی طرف خوب دیکھو اور ان سے دوستی لگاؤ۔ شیطان عورتوں میں گھسا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ بے پردگی اور غیبت کی وجہ سے۔ نیز اسی لیے عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے حدیث سے دعا ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ اے اللہ، میں آپ سے عورتوں کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عورتوں کی آزمائش، عورتوں کے فتنے سے۔ شیطان عورتوں کی وجہ سے اکثر گناہ کرواتا ہے، جیسے کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے نا امید نہیں ہوا کہ ان کو عورتوں کے ذریعے ہلاک کر دے۔ یعنی یہ شیطان کے جال ہیں جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورتوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم میرا آدھا لشکر ہو اور تم میرے ایسے تیر ہو کہ جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں وہ نشانے سے خطا نہیں کرتا، اور تم میری بھیت کی جگہ ہو اور میری حاجت پوری کرنے میں قاصد کا کام دیتی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کی جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو جو فاسقہ عورت ہوتی ہے اور گناہ کرنے والی، جس کو حدیث مبارکہ میں کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورت کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے ناز اور نخروں کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، تو ایسی عورتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب اس کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ نساء جمع ہے امرأتن کی، اور اس کی اور بھی جمع آتی ہے، مثلا نسوتن، نسوتن، نسوان، ٹھیک ہے۔ حبائل جمع ہے حبالتن کی، بمعنی جال اور پھندا، اور ایک لفظ ہے حبل بمعنی رسی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس کی جمع حبال، احبل اور حبول، اس قسم کی اس کی جمع آتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیشگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔